آج کل کمپٹیشن کا زمانہ ہے اور لڑکے لڑکیاں اس برق رفتار کا پیچھا کر رہی ہیں۔ والدین بھی اپنے لڑکیوں اور لڑکوں کے مستقبل سنوارنے میں جٹے ہوئے ہیں۔ ہر طرف تعلیم کا بول بالا ہے۔ یہاں یوں کہے تو بیجا نہ ہوگا کہ ہم دور علمیت میں جی رہے ہیں۔ آئیے تعلیم کے بارے میں اور مزید معلومات حاصل کرتے ہیں کوثر حیات کی گفتگو سے۔ موضوع ہے لڑکیاں تعلیمی میدان میں آگے ہیں۔ کوئی عروج دے نہ زوال دے، مجھے بس اتنا کمال دے، مجھے اپنی راہ میں ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے۔ انسان اور حیوان میں فرق تعلیم ہی کی بدولت ہے، اور علم ہر انسان چاہے وہ امیر ہو یا غریب، مرد ہو یا عورت، سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ اب یہ بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ہے، اور لڑکیوں کی تعلیم آج کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ سر سید احمد خان کا قول ہے کہ ایک لڑکی کو تعلیم دینا ایک خاندان کو تعلیم دینے کے برابر ہے۔ لڑکیوں کی تعلیم نہ صرف آج کی ضرورت ہے بلکہ زمانے قدیم میں بھی اس کی ضرورت اور اہمیت کو محسوس کیا گیا تھا، مگر لا علمی، جاہلیت اور لڑکا لڑکی میں فرق کی وجہ سے لڑکیوں کی تعلیم پر روک لگائی گئی تھی۔ بیٹی ہمارے نبی نے اپنی آنکھوں کا نور سمجھ کر اپنی گود میں کھلایا اور بیٹیوں کو ایک عزت کا مقام عطا کیا۔ اس لیے آج لڑکیوں کی اہمیت سے کسی کو انکار نہیں۔ میں پھول کی خوشبو ہوں پھیلوں گی زمانے میں، میں پھول کی خوشبو ہوں پھیلوں گی زمانے میں، سمجھو نہ صدف ہرگز ایک بند کلی مجھ کو۔ پھر آہستہ آہستہ زمانے نے کروٹ بدلی اور انسان میں شعور پیدا ہوا۔ کئی رہنماؤں نے لڑکیوں کی تعلیم کو اہمیت دی اور ان کی تعلیم پر زور دیا۔ حالات بدلے، جدید زمانہ آیا اور خیالات میں بھی تبدیلی آئی تو سماج نے عورتوں کی اہمیت پر نظر ڈالنی شروع کی۔ یہ خیال پیدا ہوا کہ ملک کی زیادہ تر آبادی جو عورتوں پر مشتمل ہے، اسے اگر اسی طرح نظر انداز کیا گیا تو ملک ترقی کے میدان میں پیچھے رہ جائے گا، اور پھر عورتوں اور لڑکیوں کو ان کے حقوق اور ہر طرح کی آزادی دینے کی تحریک یورپی اور امریکی ممالک سے شروع ہوئی اور آہستہ آہستہ اس کی لہر مشرق تک پہنچ گئی، جس کے نتیجے میں آج ساری دنیا میں لڑکیوں کی آزادی اور زندگی کے ہر شعبے میں اس کی حصہ داری کی بات بڑے زور و شور سے کہی جا رہی ہے، اور لڑکیاں آج تعلیم کے بل پر خود مختار ہو گئی ہے۔ ہو علم تو خطروں سے ابل سکتے ہیں دریا، ہو علم تو خطروں سے ابل سکتے ہیں دریا، تم چاہو تو خورشید کو بھی چاند بنا دو۔ زمانے قدیم سے لے کر آج تک ایسے کئی ترقی یافتہ خواتین کی فہرست ہے، جیسے ساوتری بائی پھولے نے پہلی خاتون معلمہ بن کر لڑکیوں کے مستقبل کو سنوارا، اور پھر اس کے بعد سے جو کامیابی اور ترقی میں لڑکیوں نے نام روشن کیا، اس کی مثال جتنی دی جائے اتنی کم ہی ہے۔ اندرا گاندھی، رضیہ سلطان، کرن بیدی، مدر ٹیریسا، سنیتا ولیم، پرتیبھا پاٹل جیسی ہستیوں نے مل کر یہ ثابت کیا کہ لڑکیاں آج کسی سے پیچھے نہیں ہے، چاہے پھر وہ کوئی بھی میدان رہے۔ ملالہ یوسف رضا آج کی سب سے بڑی مثال ہے۔ ان سب نے کئی مصیبتوں کا سامنا کر کے اپنا ایک الگ مقام بنایا ہے اور لڑکیوں کو ایک نئی پہچان دی جسے زمانے قدیم نے دفن کر رکھا تھا، اور آج ٹیکنالوجی کے دور میں بھی لڑکیاں لڑکوں سے آگے ہی ہے۔ لڑکیاں چاند تک کا سفر طے کر آئی ہے۔ لڑکیاں بنا سوچے سمجھے کوئی کام نہیں کرتی، اور ہم بیٹیاں ہی ہیں جو ماں باپ کی تعلیم و تربیت کا خیال کر کے پرائے گھر کو بھی اپنا بناتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لڑکیوں کی شکل میں ایک انتہائی حساس، وہ نرم دل، معصوم، جذباتی، دوسروں کے درد کو اپنا سمجھنے والی، گھر کی برکت، گھر کی عزت، خدا کی رحمت، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں جب بہت زیادہ خوش ہوتا ہوں تو زمین پر بیٹیوں کو پیدا کرتا ہوں۔ یہ ایسی مخلوق ہے جس کی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ ہم سمندر کی طرح ظرف وسیع رکھتے ہیں، ہم سمندر کی طرح ظرف وسیع رکھتے ہیں، دل میں طوفان، چہرے پر سکون رکھتے ہیں۔ تعلیم ہی قوم کی ترقی اور زوال کی وجہ بنتی ہے۔ علم حاصل کرنے کا مقصد اسکول، کالج یا ڈگری حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ تمیز اور تہذیب سیکھنا بھی ہے، تاکہ انسان اپنی معاشرتی روایت اور اقدار کا پاس رکھ سکے۔ اور علم ہی ہے جو انسان کا کردار سنوارتی ہے، اور صرف علم کی ہی وجہ سے انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ ملا ہے۔ لیکن آج جس قدر ترقی ہو رہی ہے، اسی قدر سماج اخلاقی طور پر پست سے پست ہوتا جا رہا ہے۔ نیکی، شرافت، انسانیت، بھائی چارگی، ہمدردی جیسی اعلیٰ قدریں
हमसे जुदा हो रही है और साइंसी टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल होता जा रहा है। जात पात मजहब जबान की वजह से आज नौजवान नस्ल आपस में लड़ रहे हैं और ये सब अखलाकी खतरे मॉरल वैल्यूज न होने की वजह से है। लड़कियां जो हर दौर में एक सितारे की तरह चमक रही है, उसे देखते हुए चंद लाइन मैं पेश करना चाहूंगी। जो जमाने कदीम में बेटियों को नालत समझते थे, आज वो खुद मुख्तार बेटी बन गई है। प्यार का सागर, जज्बात की मूरत, खुदा की रहमत हूँ मैं, बेटी हूँ मैं। दुनिया के खौफ से सहमना नहीं है मुझको, अपने हौसले के पंख काटना नहीं है मुझको। वो आजाद पंछी, वो जिंदगी की अजमत हूँ मैं, बेटी हूँ मैं। गैरों की नजरों से बचाया मैंने खुद को, माशरे की ठोकरों से संभाला मैंने खुद को। एक आवाज, एक हिम्मत हूँ मैं, बेटी हूँ मैं। है हक मेरा भी तालीम से सुर्खरू होना, जमाने के कदम से कदम मिलाना। खुद अपनी मंजिल अपनी किस्मत हूँ मैं, बेटी हूँ मैं। आज जन्म लिया है कल पराई हो जाऊंगी, माँ बाप रिश्ते नातों से जुदा हो जाऊंगी। कभी पलकों पे बिठाया था अपनों ने मुझे, आज रुखसत हुई परायों में। कभी माँ बाप के घर की पाक दौलत थी, आज ससुराल की जीनत हूँ मैं, बेटी हूँ मैं। आखिर में मैं ये कहूंगी कि एक बेटे के मुकाबले बेटी ही घर का नाम रोशन करती है, इसलिए लड़कियों की तालीम को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि लड़कियां तब भी आगे थी जब सारा माशरा इनके खिलाफ था, और आज भी लड़कियां तालीमी मैदान में लड़कों से आगे ही है। क्योंकि तुम में अगर सिफत है हीरे की तो अंधेरों में चमक दिखाएं, धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमक जाया करते हैं। लड़कियां तालीमी मैदान में आगे हैं। इस मौजू के तहत कौसर हयात अपने ख्यालात का इजहार कर रही थीं।